صبح 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اہم خبریں ہیں جو بلیٹن میں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے جانیے کہ پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ چکی، معاشی استحکام، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری، افراط زر میں کمی اور پالیسی ریٹ میں کمی اس کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کے درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں فچ، S&P اور موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی ہے۔ بولے گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی GDP میں 3% اضافہ ہوا، رواں سال 4% سے زائد کی ترقی کا ہدف مقرر تھا۔ سیلاب کے باعث اس میں کچھ کمی کا امکان ہے، امید ہے رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ پاکستانی وفد وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہے۔ وفد کی افغان طالبان کے حکام سے ملاقاتیں بھی طے شدہ ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تناؤ، عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وفد کا بیشتر کام کابل میں پاکستانی سفارتخانے میں ہے۔ وفد پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ بھی لے گا۔ پاک افغان جنگ بندی کے بعد 10 روز سے بند تجارتی گزرگاہیں جلد کھلنے کا امکان ہے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے۔ اسپن بولدک میں پھنسی 500 سے زائد خالی پاکستانی گاڑیوں کی واپسی ہو گئی۔ کسٹمز حکام کے مطابق آج سے صرف افغانستان جانے والی خالی پاکستانی گاڑیوں کو واپسی کی اجازت ہوگی۔ بندش سے دونوں طرف ویزا، پاسپورٹ، ٹریولنگ کرنے والوں کی بڑی تعداد پھنسی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم 2000 سے زائد افغان باشندوں کو افغانستان بھجوا دیا گیا ہے۔ اور اب دیگر خبروں میں جانیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سرگودا، آزاد کشمیر تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، سوات، دیر، مالاکنڈ اور ہنگو میں بھی زلزلہ آیا۔ سوابی، آزاد کشمیر کے علاقوں سماہنی، بھمبر اور اس کے مضافات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے باعث علاقے کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ سرگودا، اس کے گرد و نواح، چترال، خیبر لنڈی کوتل اور شانگلہ میں بھی زلزلہ آیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز ہندو کش، افغانستان ریجن تھا۔ زلزلے کی گہرائی 234 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے کہا ہے کہ بھارت کی حمایت یافتہ عناصر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ریاست ان تمام دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ان کے شر سے پاک کیا جا سکے۔ علاقائی سالمیت پر کسی بھی حملے کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ تفصیلات دیکھیے سردار عبدالحمید کی اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے جو باصلاحیت، محب وطن اور پرعزم عوام کی سرزمین ہے۔ لوگ صوبے کا اصل سرمایہ ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ عوامی فلاح پر مبنی حکمت عملی کے ذریعے بلوچستان کے سماجی اور معاشی منظر نامے کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان
بلوچستان کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کے لیے بروئے کار لانا وقت کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سول سوسائٹی کے تعمیر کردار خصوصاً نوجوانوں کو باصلاحیت بنانے کی کاوشوں کو بھی سراہا اور کہا کہ نوجوان بلوچستان کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطے وہ ذاتی یا سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان منفی پروپیگنڈے کے ذریعے عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ریاست ان تمام دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ان کے شر سے پاک کیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، تاہم اپنی علاقائی سالمیت پر کسی بھی قسم کی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا مضبوط اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا تاکہ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ورکشاپ کا اختتام ایک کھلے اور معلوماتی سوال و جواب کے سیشن پر ہوا۔ سردار حمید، نیوز ون، اسلام آباد۔ پاک افغان سیز فائر سے متعلق دورانیے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک بیان سامنے آ گیا۔ کہا یہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ کوئی در اندازی نہیں ہوگی، کالعدم ٹی ٹی پی کو ان کی سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ ترکیہ اور قطر نے زور دیا کہ بنیادی تنازع یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا سرپرستی ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کارروائی کے لیے دستیاب ہے۔ سیز فائر کے لیے کوئی وقت کی حد مقرر نہیں کی گئی۔ جب تک نافذ العمل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ دہشت گرد افغان علاقوں میں عام شہریوں میں چھپ کر رہتے ہیں اور ہمیں ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر سے ہدایت دی جاتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایک صفحے پر مشتمل 4 پیراگراف کا ایک مختصر معاہدہ موجود ہے تاکہ بعد میں افغان طالبان یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی مخصوص شہر کے لوگ اس معاہدے کو نہیں مانتے۔ Spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way. Both the countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention, that your territory or your patronage or your support is there for TTP to operate in Pakistan. So we told them that this is something which everything hinges on this one clause. There is no timeline to it. We just extended it. There was no timeline that we'll watch till such and such date and then extend. We are at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is already in force. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کیا کہ کسی مسلک کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ کسی بھی صوبے میں کوئی جتھا ہتھیاروں کے ساتھ ہوگا تو اس کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا۔ کراچی میں گورنر سندھ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کسی بھی تشدد پسند گروہ کو برداشت نہیں کریں گے۔ پنجاب حکومت ٹی وی ایل پی کا معاملہ دیکھ رہی ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بہترین کام کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی و مذہبی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ امن و امان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ صوبے میں ہو جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا، اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ادروائز ہم تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہاں، جو ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی سپیڈ مشہور تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ محسن سپیڈ ہے تو اس کا مطلب کوئی تو میرٹ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے یا وزیر داخلہ ہوں، انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ مختلف
हालात का पाकिस्तान शिकार है, जहाँ दहशत गर्दी का शिकार है, उससे भी ये मुकाबला कर रहे हैं। और जो आपके सामने है फितना तुल खवारिज जो है, वो आप देखते होंगे एक बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान में, तो उसकी भी ये सरबराही कर रहे हैं और मुतमईन कर रहे हैं सारी सियासी पार्टियों को भी, और दहशत गर्दों से मुकाबला भी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मुफ्ती मुनीरुर्रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। मुलाकात में माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अहम मुलाकात हुई वफाकी वज़ीर दाखिला की मुफ्ती मुनीरुर्रहमान से, जिनकी रिहाइशगाह पहुँचने पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर हुकाम के हमरा माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सोच समझकर सुहेल बुज़दार को लगाया गया। आप वज़ीर आला बदलते बदलते थक जाओगे, ये जंग नहीं रुकेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जंग जारी रहेगी। गाड़ियां वापस करने का फैसला बताता है वज़ीर आला बदलने का एजेंडा क्या है। गाड़ियां वापस करने की वजह है आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना नहीं चाहते। वज़ीर ममलकत दाखिला तल्लाल चौधरी ने मीडिया को बताया कि जो गाड़ियाँ KP पुलिस को लिए दी गई वो आलमी मयार की हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। यही गाड़ियाँ वफाकी वज़रा इस्तेमाल करते हैं। तल्लाल चौधरी का कहना था कि पंजाब और सिंध की तरह गाड़ियाँ ख़रीदते तो ये गाड़ियाँ देने की नौबत ना आती। खैबर पख्तूनख्वा में पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ इम्पोर्ट की जाती हैं। वज़ीर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान TLP जैसी जमात की मनफी सरगर्मियों को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर रहा था, दूसरी तरफ TLP के दहशतगर्द पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे। TLP सरबराह के घर से जो चीज़ें बरामद हुई वो तोशा खाना में भी नहीं। में बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस KP पुलिस समेत इससे भी जायद पुरानी गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वो इससे भी पुराने मॉडल्स की इंपोर्ट करते हैं। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है। TLP जैसी जमात जिसका मसला ही कोई और है, जो आज तक समझ नहीं आया, जिसका जो इंतहा पसंदाना एक सोच रख के इस पाकिस्तान में से न जाने क्या, एक साइड पर अफगानिस्तान हमलावर था, अफगानिस्तान हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा था, और दूसरी साइड पर मुरीद के में TLP के लोग डायरेक्ट गोलियां हमारे सिपाहियों पे चला रहे थे। और नाज़रीन, इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में लड़की से मुबैना ज़्यादती के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। थाना मारगला पुलिस ने मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम फैसल जलाल सैयद हफीजुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया और ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमे में कहा गया है कि मुलजमान कानूनी कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी देते रहे। पुलिस ने दोनों मुलजमान को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। SSP सिटी सलमान जफ़र का कहना है कि 1 घंटे में पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम फैसल जलाल और सैयद हफीजुल्लाह बताए जाते हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कुछ ये है कि मुलजमान ने नौकरी का झांसा देकर इस लड़की को बुलाया और इसके ज़्यादती का निशाना बना डाला। कानूनी कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी देते रहे।